الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور ہم جمعی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. اور اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ کہ انسان اوامر کا پابند بن جائے اور نواہی کو چھوڑ دے. یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا شروع کر دے اور کرتا رہے، کرے نہ بلکہ کرتا رہے. اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہوتا رہے. یعنی ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ انسان ایک دن اوامر کی پابندی کر لے بس بات ختم ہو گئی، یا کسی ایک گناہ سے ایک وقت میں بچ گیا تو بس اصلاح ہو گئی. نہیں، مسلسل عمل ہے. مسلسل اوامر کا پابند رہے گا اور مسلسل ہی نواہی سے اپنے آپ کو بچائے گا. اس کو اصلاح کہتے ہیں. اور اگر اصلاح نہ کی انسان نے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو کیا منہ لے کر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا؟ ظاہر ہے پیش تو ہونا ہے. موت اس کو آنی ہے. اور ہر آنے والا دن انسان اگر سوچے تو وہ موت کے قریب ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہماری زندگی کا ایک اور سال جو وہ گزر گیا ہے. یعنی اسلامی لحاظ سے نیا سال شروع ہو گیا ہے نا. 1441 ہجری شروع ہو گئی ہے. تو اسلامی سال یہ اصل ہے. جنوری فروری وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اصل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں ان کو ہجری سال کے ساتھ متعین کرتے ہیں، مربوط ہیں وہ یعنی قمری سال کے ساتھ. تو اب دیکھیں زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا ہے. لوگ خوشیاں مناتے ہیں. کیا خوشیاں مناتے ہیں؟ کہ میری سالگرہ ہے. سالگرہ کیا ہے؟ سال گر گیا ہے. زندگی کا ایک سال مزید کم ہو گیا ہے. تو اس پر بجائے خوشی کے انسان کو غم لاحق ہونا چاہیے، فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. اور یہ جو سال گزرا ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیا ہے؟ سال تو گزر گیا ہے. عمل میں نے کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، جنت کے قریب ہو رہا ہوں یا جہنم کے قریب ہو رہا ہوں. اس پر غور کرنا ہے. لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ چلو یہ خوشی ہو رہی ہے، ملازم پیشہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ یکم آ گئی ہے. تو یکم کیا آ گئی؟ موت کے قریب ہو رہا ہے. لیکن یہ چیز انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے. یا چونکہ موت ایک سخت چیز ہے اس وجہ سے انسان اس کو یاد نہیں کرنا چاہتا. لیکن یاد کرے یا نہ کرے موت نے تو آنا ہے، ضرور آئے گی اور انسان کو پکڑ کر رہے گی. بات تو پوچھ سکتا نہیں ہے اس سے. تو اس وجہ سے اس تیاری کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں کہ ہم تیاری کر لیں.
اور پھر خاص جمعے کا دن ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کا دن انقلابی دن ہے، انقلابی دن ہے یہ، اور فرمایا کرتے تھے یہ عید الہی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور پھر چھٹے دن اللہ تعالیٰ نے چھٹی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تھکتا تو نہیں ہے، لیکن انسان کو ایک تعلیم دینی ہے کہ تم نے بھی ایک کام کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، لیکن عزت سے بھی کام نہیں لینا، تھوڑا آرام سے کام کرنا ہے، تم نے تھوڑا اپنے جسم کو آرام بھی دینا ہے، اپنے آپ کو تھکانا بھی نہیں ہے کہ میں رب ہو کر اگر چھٹی کرتا ہوں تھکنے سے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے قریب تو نہیں ہے کہ انسان کہے اللہ تعالیٰ تھکتا ہے، اونگتا ہے، سوتا ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے اور پاک ہے۔ لیکن اپنی اس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دے دی ہے کہ تم بھی چھٹی کر لیا کرو تاکہ تم تازہ دم ہو جایا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ عید الہی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید منائی، تو مسلمان کے لیے جمعے کا دن جو ہے نا یہ عید کا دن ہے، کفار کے لیے تو کوئی اور ہوگا، مسلمان کے لیے جمعے کا دن ہے۔ 2 عیدیں تو اللہ تعالیٰ نے مختص کر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن یہ مسلمان کے مستقل عید کا دن ہے کہ اللہ کا قرب اس میں نصیب ہوتا ہے، اور انقلابی دن ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے عروج و زوال کا دن ہے، کسی کو عروج مل جاتا ہے، ترقی مل جاتی ہے، کوئی گر جاتا ہے، تنزل کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، معرفت کے مدارج وہ طے کرتا ہے، اور بعض بدبختی جب غالب آ جائے تو وہ گر جاتے ہیں، اس عظیم دن میں بھی وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک خاص وقت ہے اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اکثر جمہور مفسرین اس طرف گئے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جیسے یہ وقت ہے، تو خاص دن بھی ہے، پھر خاص وقت بھی ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں مفت میں جو ہے نا عبادت کا موقع مل گیا، چاہیں یا نہ چاہیں، چونکہ آنا ہے، ایک وقت مقرر ہے، مختص ہے اس کے لیے، تو لا محالہ انسان چاہے یا نہ چاہے بس اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہو رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، خاموش ہے، لیکن یہ بھی مستقل عبادت ہے۔ کیوں کہ انبیاء کرام کا ذکر اگر ہو تو یہ مستقل عبادت، اولیاء کا مستقل تذکرہ اور ذکر ہو تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تو یہ بیٹھنا بھی بیکار نہیں ہے، اس کے بھی کچھ نمبر ملیں گے، اور یہ ہمارے کھاتے میں یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو ایک عید الہی کا دن ہو گیا، پھر خاص قبولیت کا وقت ہے، پھر انقلابی دن بھی ہے، اور پھر اس میں شیخ اور مرید کا اجتماع ہو، اکٹھے ہو جائیں تو رحمت الہی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان گھر سے نکل جائے تو بس اس کی نیکیاں لکھنی شروع ہو جاتی ہیں، ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن نیکیاں لکھنی شروع ہو گئی، اس کا ارادہ ہے کہ میں پہنچ رہا ہوں، میں نے بر وقت پہنچنا ہے، تو بس اس کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو قیمتی بنا دے ہمارے حق میں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اخلاص اور للہیت نصیب فرما دے، کیوں اخلاص اور للہیت نہیں ہوگی تو یہ آنا جانا سب فضول اور بیکار چلا جائے گا۔ اور اخلاص کیا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، صرف خالص یہی نیت ہو، شیخ کی زیارت ہو جائے، عام مسلمان کی زیارت کے لیے انسان جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے وصل کی دعا کرتے ہیں، اور پھر شیخ ہو، استاد ہو، والدین ہو، ان کی زیارت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب اس کو عطا فرمائے گا، خود اس کا انسان سوچ لے۔ اور پھر خاص دن بھی ہے کہ جمعے کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نوازشات زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ خاص دن ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر حکم بھی ہے کہ انسان اگر قبرستان جائے اس کا پہلے سے معمول ہو بھی تو جمعے کا دن بھی اس میں شامل کر لے، خاص طور سے خصوصاً والدین کے قبور پر اگر اس نے حاضری دینی ہے، عام اس کا معمول ہے، روزانہ جاتا ہے، عصر کے وقت جاتا ہے، دن کے وقت جاتا ہے، لیکن جمعے کو مخصوص کر لے کہ جمعے کو بھی یہ جائے کرے۔ فرمایا جمعے کے دن جو والدین کے قبر کی زیارت کرے گا، جائے وہاں پر ایصال ثواب کر لے سنت کے مطابق، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ادھر سے والدین کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، ادھر سے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی انسان کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو کتنا جو ہے نا عظیم دن ہے، لیکن اس کو بھی ہم جو ہے اللہ اولاد میں برباد کر دیتے ہیں، یا تو سونے میں گزار دیا، یا جو ہے نا پھر اور جو خلاف شرع امور ہے اس میں جو ہے نا گزار دیتے ہیں، بس نام کی نماز ہے، چلو جی جمعہ پڑھ لیا بس کام ہو گیا ہے۔ تو صرف جمعہ ہی نہیں پڑھنا بلکہ اس جمعے کے ساتھ جتنے بھی متعلقات ہیں ان سب کا اہتمام کرنا ہے، ساری چیزوں کو جو ہے نا پورا کرنا ہے۔ اور اصل اللہ کی رضامندی ہے کہ خاص دن ہے، گناہ تو گناہ ہے،
لیکن اس خاص دن میں کم از کم مجھ سے گناہ تو نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت عام ہے، متوجہ ہو رہی ہے اور انسان اس میں بھی گناہ کر لے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکالے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مہینے پیدا فرمائے ہیں، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے جمعے کا دن فضیلت والا ہے، اسی طرح عرفے کا دن یوم الحج جو ہے وہ یہ ایک بابرکت دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک خاص عظمت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ تو مہینے تو سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کر دیں، دن سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کر دیں، سب پہاڑ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، لیکن جو عظمت احد کو حاصل ہے، جو جودی پہاڑ کو حاصل ہے، جو طور سینا کو حاصل ہے، وہ باقی پہاڑوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو عظمت اور جو شرف، جو بزرگی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو عطا فرمائی ہے، وہ باقی پسوں کو کہاں حاصل ہے؟ ان کو حاصل نہیں ہے۔ درخت سب اللہ نے پیدا کیے، لیکن زیتون کے درخت کو جو عظمت اور شرف حاصل ہے، کھجور کے درخت کو جو شرف حاصل ہے، وہ باقی درختوں کو حاصل نہیں ہے۔ انسان میں بھی فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شرف اور عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی باقی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اسی طرح عام انسان ہے، مومن ہے، کافر ہے، کافر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو انسان میں جو ہے نا فرق ہے، جو چیز بھی اللہ نے پیدا اللہ ہی نے کی ہے، لیکن پھر بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے جمعے کا دن اس کی اپنی عظمت اور فضیلت ہے، اسی طرح یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج کیا تاریخ ہے؟ 6 تاریخ، 6 ٹھیک ہے، 6 ہے یا 7 ہے، بہرحال 7 تاریخ عرب کے حساب سے ہوگی، سعودی عرب کے، اور ہمارے ہاں 6 ہے نا، تو 6 محرم، تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، ہم تو آگے جو ہے نا پھر دسمبر میں رات کو ڈزا نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ نیا سال تو اب شروع ہوا ہے، وہ تو یہودیوں کا طرز ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، وہ اس پر خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی کا دن ہے اور خوشی کا سال ہے کہ چلو ایک اسلامی سال کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو اب مہینے اللہ تعالیٰ نے 12 پیدا فرمایا، آتے ہیں کسی کو کبھی کبھی میں پوچھتا ہوں نا 12 مہینوں کے نام کوئی لے گا؟ فیصل کو نیند آ گئی ہے میرا خیال ہے، اسد کمدو سیرا کیسا ہے تو کا جانا۔ تو یہ محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ دوسرا کون سا ہے؟ سفر المظفر۔ مظفر ساتھ اس لیے لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ 12 لوگوں میں ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، محرم میں بھی لوگ نکاح وغیرہ شادیوں کا اہتمام نہیں کرتے کہ جی یہ جو ہے نا بڑا سخت مہینہ، بڑا پارا مہینہ ہے۔ مجھے بھاولپور سے ہمارے رشتہ دار ہیں، وہاں سے فون آیا تھا پچھلے اتوار کو کہ ہم ایک نکاح کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں کریں؟ کہ نہیں سنا یہ بڑا بھاری دن ہے۔ میں نے بھاری دن میں تو آپ باقی کام بھی کرتے ہیں نا، کھاتے پیتے ہیں اور جو ضروریات ہیں وہ ساری پوری کرتے ہیں کہ ہاں جی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھاری دن ہے پھر اس میں بھی احتیاط کریں نا، کہ نہیں صرف نکاح میں آپ کو جو ہے نا پھر یہ بھاری پن نظر آ گیا ہے، شادی میں یہ بھاری پن نظر آ گیا ہے۔ تو یہ ساری خرافات ہیں۔ شوال کے مہینے کو لوگ مایوب سمجھتے ہیں، عید کا جو مہینہ ہے شوال کا، کہ یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اور رخصتی وہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو بہرحال یہ ساری خرافات ہیں، لیکن ہم جو ہے نا غیروں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور غلط سلط کوئی گڑی ہوئی باتیں کسی نے کر لی، ہم کہتے ہیں ہاں جی واقعی یہ بات ٹھیک ہے، عمل کی طرف نہیں دیکھتے کہ عمل کتنا کیا ہے۔ لیکن جہاں پر ایسی بات آئے نا فوراً ہمیں پھر دین یاد آ جاتا ہے، پھر جو ہے نا علماء یاد آ جاتے ہیں، پھر باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی مہینہ، دوسرا سفر کا مہینہ ہے، تیسرا کون سا ہے؟ ربیع الاول کا ہے، چوتھا ربیع الثانی کا ہے، پانچواں جمادی الاول اور چھٹا جمادی الثانی، ساتواں رجب اور آٹھواں شعبان، نواں مہینہ وہ رمضان المبارک کا، اور 10واں مہینہ وہ شوال کا، 11واں مہینہ ذی القعدہ اور 12واں ذی الحجہ۔ تو ان کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے نا، اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ضروری ہے، اور اسی طرح اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا ضروری ہے، اسلامی سال کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے روزہ رکھنا ہو تو آپ جنوری، فروری، دسمبر کو نہیں دیکھیں گے،
آپ پھر جو ہے نا لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی اسلامی کون سی تاریخ ہے جی، پہلی ہے، دوسری ہے، آخری ہے، کون سی ہے؟ اب یہ دیکھیں 9-10 محرم جو چھٹی بھی مناتے ہیں تو وہی اسلامی لحاظ سے ہے نا، اسلامی لحاظ سے، تو ظاہر ہے اس کی ایک وقت ہے، اس کو یاد رکھا کریں۔ آپ دوستوں کو میں نے پہلے کہا گھڑی میں تو ہم تاریخ رکھ دیں، تو یہ اسلامی تاریخ رکھ لیں، لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، باقی تاریخ تو آپ کو معلوم ہو جائے گی نا، وہ تو اتنی عام ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی بھولتا ہے، اور بھول بھی گئے تو بتانے والے بہت ہیں، لیکن اسلامی سال بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ پھر فون ہی کرتے رہیں گے، لوگوں کو ٹٹولتے رہیں گے، پوچھ پاچھ میں لگے رہیں گے کہ کون سی تاریخ ہے جی، تو پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آج سے مصمم ارادہ کریں کہ نیا سال شروع ہو گیا اور ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا ہے، تاکہ کچھ پتہ تو چلے نا مسلمانی کا، یہ مسلمانی ہے نا، پتہ نہیں مسلمانی کو کیا سمجھتے ہیں، کیا چیز ہے یہ۔ دوبارہ یہ خاص مہینہ ہے اور انقلابی مہینہ ہے کہ اس میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا، اور وہ انقلاب کیا تھا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ پہلا یہ بڑا انقلاب آیا کہ اس میں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، چونکہ مسلمانوں کا اپنا سال تھا نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ عراق کے گورنر تھے غالباً، تو عمر رضی اللہ عنہ جو ان کو خطوط وغیرہ بھیجا کرتے تھے اس میں تاریخ نہیں ہوتی تھی، مہر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ ہمیں خطوط بھیجتے ہیں، اب کا زمانہ تو ہے نہیں کہ فٹافٹ پہنچ جائے، مہینے لگتے تھے، دن لگتے تھے، اس کے بعد پیغام پہنچتا تھا۔ تو فرماتے کہ آپ کا پیغام آ جاتا ہے، ہمیں تشویش ہوتی ہے کہ نہ معلوم یہ خط کب روانہ کیا اور کب ہمیں ملا ہے، اور آیا اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ تو نہیں کی کہ راستے پر کسی نے تبدیلی نہ کر دی ہو، خیانت نہ کر لی ہو، تو کچھ علم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہمارا اپنا ایک سال ہونا چاہیے، اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہوگا اور تشویش بھی نہیں رہے گی، جو حکم آپ کا ہوگا اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ ممکن ہے آپ ایک حکم کر لیں، خط تاخیر سے پہنچ جائے اور بعد میں کوئی اور حکم آ جائے تو پھر جو مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے، حکم منسوخ ہے یا ناسخ ہے کچھ بھی علم نہیں ہوگا ہمیں، تو بہتر یہ کہ ہم اپنے ایک اسلامی سال کا اجرا کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، تو ہمیں اس اسلامی سال کا اجرا کرنا چاہیے۔ تو بعض نے یہ تجویز پیش کی کہ کس تاریخ سے، کب سے اس سال کو شروع کیا جائے، تو بعض نے یہ رائے دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا دن یہ ہونا چاہیے، ابتدا اس سے ہونی چاہیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، باقی بھی صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اس میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مختص کیا ہوا ہے، سال کو اس سے چلاتے ہیں نا عیسوی سال، اور اس پر وہ خوشی مناتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ایک مشابہت ہے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس میں بت پرستی وغیرہ کا احتمال ہے، لہذا کسی اور رائے کو پیش کیا جائے۔ تو بعضوں نے یہ کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے آغاز کیا جائے۔ صحابہ نے اس بات کو بھی قبول نہ کیا کہ اس میں مسلمانوں کا غم ہر سال جو ہے نا وہ تازہ ہوتا رہے گا، کہ یہ وہ دن ہے اور یہ وہ موقع ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لہذا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پھر بالاتفاق خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے اکابر صحابہ نے فرمایا کہ ہجرت کے سال سے ہمیں اس کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ ہجرت کے سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عزت، عظمت، شرف، ہیبت اور رعب عطا فرمایا، مسلمانوں کو ایک شان و شوکت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو حالات اور تھے، مسلمان چھپ چھپ کر دین پر عمل کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، چھپ کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، ظلم و ستم زیادہ تھے، لیکن جب مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ علیحدہ ریاست عطا فرما دی اور تبلیغ آسان ہو گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو مسلمانوں کا ایک ہیبت اور مسلمانوں کا ایک نام پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلنے لگ گیا۔
تو فرمایا کہ یہ ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو چونکہ ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں شروع فرمائی، ربیع الاول میں ہی وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، تو اب محرم سے آغاز اس وجہ سے ہوا۔ محرم کے لیے یہ مہینہ اس لیے مختص کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ تم چپکے نکلنے کی کوشش کرو، تو محرم ہی کے مہینے میں صحابہ نے ہجرت شروع کر لی تھی، اس وجہ سے محرم کا مہینہ اس کے لیے مخصوص کر دیا کہ یہ ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اور محرم اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ، اس میں قتال وہ منع تھا، اب تو منسوخ ہو گیا ہے، اس لحاظ سے قتال اب اگر ضرورت ہو تو انسان اس مہینے میں کرے گا کفار کے ساتھ، لیکن حتی الامکان پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ محرم کے مہینے میں قتال وغیرہ نہ ہو، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر اب حکم ہے۔ پہلے قتال منع تھا، حرام تھا، اس وجہ سے کہ یہ محرم خاص مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور 4 مہینے ایسے تھے کہ اس میں قتال یہ جائز نہیں تھا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 3 مسلسل مہینے ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے 3 مسلسل ہو گئے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور پھر 8واں مہینہ جو ہے یہ 7واں رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے تھے کہ اس میں قتال وغیرہ کرنا ساری چیزیں یہ ممنوع تھی اس میں، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو محرم اور عظمت کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ابتدا فرمائی کہ ہمارے لیے یہ سال ہوگا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے 18 سال کے بعد یعنی ہجری سال کا آغاز فرما دیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے اہم یعنی سال یہ ہے ہمارے لیے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتے میں پوچھوں گا آپ کہ آج کون سی تاریخ، یہ نہ پھر آپ بھول جائیں، یہ وقت یاد ہی نہیں رہے گی۔ گھڑیاں تو سب رکھتے ہیں نا، موبائل تو سب رکھتے ہیں، اس میں اسلامی تاریخ ڈال دینا مشکل تو نہیں، اندر ہوتا ہے نا ایک اسلامی اور پتہ نہیں کون سا مختلف ہیں، تو آپ ہجری سال کو اس میں ڈال دیں، مشکل تو نہیں ہے کہ مشکل ہے، یہ ڈالنا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ دونوں تاریخیں، موبائل آپ کو دونوں تاریخیں بتائے گی، ہجری بھی بتائے گی اور عیسوی بھی بتائے گی۔ تو بہرحال یہ اس لحاظ سے یعنی خاص مہینہ کہ اس میں مسلمانوں نے ہجرت بھی کی، اور پھر مزید انقلابی مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین وہ شہید ہو گئے، اور پھر مزید یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال اسی مہینے میں ہوا، محرم کے مہینے میں، یکم محرم الحرام میں، یعنی یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی دہیت اور رعب عطا فرما دیا تھا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ وہ کون سا کیا نام تھا جی؟ ابو لؤلؤ فیروز، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور کوئی بات تھی نہیں، پہلے سے ہی کافر کے دل میں مسلمان کا رعب ہے تو مسلمان کو کب برداشت کرتا ہے، لیکن ایک واقعہ اس کا ایک سبب بن گیا کہ ایک دفعہ اس ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین فلاں شخص ہے، میں اس کے ہاں کام کرتا ہوں، میں اس کا یعنی غلام ہوں، اور وہ مجھ سے کام بھی لیتا ہے اور ساتھ مجھے اس کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، 2 درہم مجھے دینے پڑتے ہیں، تو آپ ذرا اس فیس کو کم کروا دیں، بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا دیکھو کام کیا کرتے ہو؟ اس سے کہا میں 3 پیشے کرتا ہوں، نجاری کا کام کرتا ہوں، آہنگری کا کام کرتا ہوں، اور تیسرا ایک اور کام تھا کہ 3 کام میں کرتا ہوں۔ فرمایا نجار بھی ہو، لوہار بھی ہو، اور ایک اور مشغلہ اس نے بتایا، فرمایا 3 کام تم کر رہے ہو، 3 مشغلے تمہارے، اس میں جو اچھا خاصا جو ہے تمہیں پیسہ ملتا ہوگا، تو 2 درہم کیا چیز ہے؟ تو یہ بات اسے بری لگی کہ بجائے سے کہ یہ میری تائید کرتے، الٹا مجھے جو ہے نا کہہ دیا کہ تمہیں شکایت کا حق نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چکیاں بناتے ہو؟ کہ ہاں ایسی چکیاں بناتا ہوں۔ کہ آپ کو کیا علم ہے؟ فرمایا ایک چکی میرے لیے بنا دو گے؟ کہ ہاں جی ایسی چکی بناؤں گا کہ مغرب اور مشرق میں اس کی شہرت جو ہے نا پھیل جائے گی۔ تو جب وہ رخصت ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے مجھے دھمکی دی قتل کی، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے خواب بھی دیکھا، خواب دیکھا کہ ایک مرغ ہے، اس نے 2 مرتبہ مجھ پر پنجہ مارا ہے، سرخ رنگ کا مرغ ہے 2 مرتبہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن، ان سے ذکر کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو فرمایا امیر المومنین معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مجوسی ہے، عجمی ہے، اس کے ہاتھوں سے آپ شہید ہو جائیں گے۔ جمعے کے خطبے میں یہ خواب بیان فرمایا۔ عام طور پر تو حکم یہ ہے کہ اگر برا خواب ہو تو بیان نہیں کرنا چاہیے،
لیکن مقتدا ہے دوسروں کے لیے تاکہ ان کو بھی کچھ علم ہو جائے۔ عام طور پر تو حکم یہ ہے کہ اپنے شیخ سے اپنے خواب وغیرہ جو بھی ہیں ان کا ذکر اور تذکرہ کرے، عام کرے بھی نہ، اور اگر اچھا خواب ہو اگر بالفرض کسی سے تذکرہ کر بھی لے گنجائش ہے، لیکن برے خواب کا تذکرہ نہ بھی کرے، گنجائش ہے یعنی کر سکتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کر لیا، لیکن نہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک عجمی کے ہاتھوں سے آپ جو ہے نا شہید ہو جائیں گے۔ پھر ٹھیک 3 یا 4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ عادت مبارک یہ تھی کہ درہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور مسجد کی طرف تشریف لاتے تھے، ہاتھ میں درہ ہر وقت ہوتا تھا، اور جب صفوں کے اندر گھس کر آگے بڑھ جاتے تو صفوں کو سیدھا فرما لیتے، سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کرو بھائی۔ اب تو جو ہے نا جو جس طرح بھی کھڑا ہو گیا بس ٹھیک ہے جی چل دے، فرمائے صفوں کو سیدھا کرو، صفیں سیدھی کر کے پھر جو ہے نا اللہ اکبر نماز شروع ہو جاتی۔ تو یہ ابو لؤلؤ فیروز اس جگہ یہ بھی نماز میں کھڑا تھا، مسلمانی کے لبادے میں یہ بھی آیا ہوا تھا، لیکن کسی نے دیکھا نہیں تھا اس کو، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا نیت باندھ لی تو یہ فوراً نکلا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا، فوراً اس نے تیزی کے ساتھ 6 وار کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، اتنی تیزی سے کیا کہ لوگ صحابہ سمجھ نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، اور ناف کے نیچے جو ہے نا گہرا زخم آ گیا عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اسی حالت میں یہ بھاگا۔ صحابہ نے فوراً اس پر حملہ کیا، لیکن اس کے پاس ظاہر تلوار تھی اور نیزے وغیرہ یہ چیزیں تھیں، تو اس نے جو ہے نا ادھر ادھر اس کو مارنا شروع کیا۔ 13 صحابی اس میں زخمی ہو گئے، یا اور جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر اپنا بڑا سا کمبل تھا، چادر تھی، اس کے اوپر جو ہے نا پھینک دی اور اس کو جو ہے نا گھیر لیا، نیچے گرا دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں جو ہے نا بچ تو نہیں سکتا ہوں، تو فوراً وہی جو وہ تلوار تھا یا نیزہ یا تیر جو بھی تھا وہ جو ہے نا اپنے پیٹ میں اس نے جو ہے نا مار دیا اور خودکشی اس نے کر لی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف موجود ہے یا نہیں؟ اب خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، گر پڑے نا۔ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ہے یا نہیں ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ میں موجود ہوں۔ فرمایا نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز بعد میں دیکھیں گے، نماز پڑھاؤ۔ اور خود جو ہے نا بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھی، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جب نماز ہو گئی صحابہ آگے بڑھے، لوگ آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تو پوچھا بھائی مجھ پر جو ہے نا وار کرنے والا کون تھا؟ کسی نے کہا جی ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ فرمایا الحمدللہ کہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا، کہ الحمدللہ مجھ پر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، اور اس پر شکر ہے کہ انصار اور مہاجرین میں سے کوئی نہیں ہے، کہ چلو ایک کافر ہے اس کے ہاتھ سے مجھے شہادت مل رہی ہے۔ مقصود یہ تھا کہ اگر مسلمان حملہ کرتا تو لازماً اس سے پھر انتقام لیا جاتا، حساب لیا جاتا، قصاص لیا جاتا، تو اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال وہ ہو گیا، شربت پلائی گئی، دودھ پلایا گیا، شہد پلایا گیا، جیسے ہی پیتے پورا جسم مبارک چونکہ چھلنی ہو چکا تھا باہر نکل پڑا۔ پھر سمجھ گئے کہ اب جو ہے نا میرا آخری وقت ہے، میں بچ نہیں سکوں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ دیکھو میرا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ میرا وقت جو وہ قریب ہے، اور جب میں وہ فوت ہو جاؤں، وصال ہو جائے، تو اس کے بعد مجھے معمولی سے کپڑے میں جو ہے نا وہ تم نے کفن دینا ہے، معمولی کپڑا ہو، زیادہ قیمتی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت ہو گئی تو یہ قیمتی سے بدل جائے گا، اور اگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی، پکڑ لیا، تو پھر یہ قیمتی بھی جو ہے نا مجھ سے اتار دیا جائے گا، لہٰذا بس جو ہے نا معمولی سے کپڑوں سے مجھے کفن دینا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر جو ہے نا تم اب اجازت لے لو، اور ان سے کہو کہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی جگہ مل جائے آپ کے حجرے میں، وہاں اگر مجھے دفن کرنے کی اجازت آپ دے دیں مجھے وہاں دفنا دینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جب کہہ دیا تو میں خوشی خوشی ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں پر ان کو دفن کر دیں۔ جب ان کو یہ پیغام ملا تو خوش ہوئے، پھر بھی فرمایا کہ ممکن ہے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اجازت دی ہو، ممکن ہے حیا کی وجہ سے اجازت دی ہو، دل نہیں چاہ رہا تھا، بطیب خاطر نہ ہو، لوگوں کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے اجازت دی ہو، تو جب مجھے تم بالکل تیار کر لو، غسل میرا ہو جائے، جنازہ پڑھ لیا جائے، تو اس کے بعد جا کر حجرے کے سامنے مجھے رکھ لو، اور پھر دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت لے لو، اگر پھر اجازت دے دی تو پھر مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ دفن کر دینا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ تو بہرحال اس لحاظ سے یہ اطلاع بھی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم کام لیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث و عمر ہے رضی اللہ عنہ۔
یعنی ایک محدث ہوتا ہے نا، حدیثیں بیان کرتا ہے، ایک محدث جس کو الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ نبوت کے مقام پر سرفراز نہیں تھے، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ القاء اور الہام فرمایا کرتا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر ایسی باتیں جاری فرما دی کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی. اور فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے الحق ينطق على لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کلام کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے کہ جس بات کا فرماتے فوراً اس کے متعلق وہی نازل ہو جاتی تھی. ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عطا فرمایا. یعنی قرآن پاک کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق یعنی نازل ہوئے. مثلا پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام جو بھی آتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور ساتھ ازواج مطہرات بھی ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایرا خیرا نہ تو خیرا آ جاتا ہے، آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ پردے کا حکم اگر آپ فرما دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا کون سی تھی امہات المومنین میں فرمایا عمر وہی ہمارے گھر کی چیزیں تم اس میں جو ہے نا ٹانگیں اڑاتے ہو، تمہارا کیا کام ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، جبریل امین آیت لے کر آئے. کون سی آیت ہے؟ فاسألوهن وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، کہ اگر تم نے کچھ پوچھ پاچھ کرنی ہو تو جو ہے نا پردے کے پیچھے اوٹ میں جو ہے نا ہو کر پوچھ پاچھ کر لیا کرو. اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہو گیا. تو ایسی بہت سی جو ہے نا باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی منشا کے مطابق اتار دی تھی. اور یہ حضرت فرمایا کرتے تھے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا، نہیں. فرمایا کہ مرید کا کمال وہ شیخ کا کمال سمجھا جاتا ہے، اور بیٹے کا کمال وہ باپ کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ تربیت اس نے کی ہے. اور فرمایا کرتے تھے دیکھو بطخ اپنے جو ہے نا انڈے خود جو ہے نا اس سے بچہ چوزہ پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس کو آپ مرغی کے نیچے رکھیں گے اس سے بطخ پیدا ہو جاتی ہے. اور وہی بطخ اس کو آپ پانی میں چھوڑ دیں تو وہ خوب جو ہے نا تیرے گی، تیراکی وہ کر لے گی. لیکن مرغی بیچاری اوپر کھڑی رہتی ہے، اسے دیکھتے رہتی. اب جو بطخ کہ دیکھو میرا کمال ہے، تو مرغی کہے گی کہ دیکھو کمال تمہارا کیا، کمال میرا ہے کہ میری وجہ سے تمہیں وجود جو ہے نا مل گیا ہے. میں اگر تمہیں اپنے سینے کے نیچے 21 دن تک حرارت نہ دیتی تو تمہیں جو ہے نا وجود ہی نہ ملتا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا میرا کمال ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ تو پہلے بھی عمر ہی تھے نا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کام ان سے لے لیا اور اسلام جو ہے نا وہ تیزی سے پھیلنے لگا. حالانکہ شروع میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے. جب ابو جہل یعنی اس وقت دو شخص جو ہے نا خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف سے مخالف تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دونوں عمر تھے، ایک عمر ابن الخطاب اور دوسرا عامر ابن ہشام. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول فرما لیں. اب تقدیری بات ہی نا، حضرت فرماتے اگر دونوں کا کہہ دیتے شاید دونوں قبول ہو جاتے، لیکن فرمایا یا اللہ ان میں سے ایک عمر کو قبول فرما لے. تو وہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی. تو ابو جہل نے سارے کفار کو جو ہے نا جمع کر دیا اور کہا دیکھو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اودم مچا رکھا ہے، نعوذ باللہ. گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے کی مخالفت شروع ہو گئی ہے، آباء و اجداد کے دین سے لوگ جو ہے برگشتہ ہو رہے ہیں، تعداد ہماری کم ہو رہی ہے، مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ کل ایسا وقت بھی آئے گا ہوبل جس کو جو وہ بت پرست جو ان کا بت تھا جس کی پوجا کرتے تھے کہ اس کے چڑھاوے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس کے نام پر کوئی نذرانہ پیش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو دیکھو اس کا کچھ علاج کرو. علاج کیا ہے؟ بس اس کو جو ہے نا راستے سے ہٹا دو. تو عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں خود کر لوں گا، میں خود کر لوں گا. اور اس وقت مسلمان دار ارقم میں ہوا کرتے تھے. دار ارقم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، وہاں پر عبادت وغیرہ نماز جو ترتیب تھی وہاں پر شروع کر لی تھی انہوں نے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے چپکے تبلیغ فرمایا کرتے تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عمر ابن الخطاب آپ کے نعوذ باللہ قتل کے لیے آ رہا ہے. تو صحابہ جو ہے وہ ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب شان و شوکت عطا فرمائی تھی. زمانے جاہلیت میں بھی ایک روب اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آ گیا تو جو ہے نا بچ جائے گا، بری نیت سے آئے تو اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دوں گا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی اپنا ایک مقام تھا نا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت فرما رہے تھے تو اس بدبخت ابو جہل نے کیا کیا؟ عقبہ بن ابی معیط کے ذریعے سے
اوجڑی وغیرہ پیروان اس کو ہم کہتے ہیں پشتو میں، وہ لا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر رکھ دیا. قصاب خانے سے جیسے جو ہے نا وہ جو علائشیں وغیرہ وہ اٹھا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر رکھی اور بہت برا بلا بھی کہا. تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ واپس آئے شکار سے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کہا کہ حمزہ تم کہاں تھے؟ ایک لونڈی نے ان کو کہا، باندی نے کہا کہ اے حمزہ کہاں تھے تم؟ دیکھو تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے یہ جو ہے نا سلوک کیا ہے، ایسا برا بلا کہا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گئے. اس وقت ابو جہل خانہ کعبے میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جو ہے نا وہ تیر، وہ کمان جو ہے نا اس کے سر پر مارا، خون شروع ہو گیا. اور اس نے کہا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اگر میں کافر ہوں تو اپنی جگہ پر ہوں، لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے بھتیجے پر تم ہاتھ اٹھاؤ. تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ تو وہ تو سمجھدار تھا نا، اس نے کہا یار اپنا آدمی ہے، جذباتی ہے، اس کو جو ہے نا اگر میں جواب دوں گا تو کل مخالف ہو جائے گا. اس نے کہا چلو خیر جذبات میں آیا ہے، میں برداشت کر لوں گا. سیاسی آدمی تھا نا، تو سیاسی آدمی یہ باتیں برداشت کرتا ہے نا، اور ہم دین کے نام پر برداشت نہ کر سکیں. یعنی صبر تو ہمیں کرنا چاہیے نا، لیکن صبر جو ہے نا غیر مسلم ہے، بے دین آدمی وہ صبر کر رہا ہے، اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہے. اور ہم اگر صبر کریں گے تو اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے گی. یعنی ہر وقت صبر کا نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ بس کوئی کہے جی آؤ جی مارو جی موگ جی، جہاد میں جا کر جو مولوی صاحب لیٹ جائیں کہ آ جی مار جی شہادت ملتی نہیں. عام جو ہے نا عام حالات کی بات کر رہا ہوں، تو تکرار ہو جاتی ہے، استعداد تو لوگوں کی ہے نہیں، تو اس وقت انسان تھوڑا صبر سے کام لے لیں. صبر سے آپ کام لیں گے تو خود بخود معروف ہو جائے گا نا. اور آپ جو ہے نا وائی تباہی مچائیں گے، بولیں گے وہ بولے گا، آپ بولیں گے تو آپ کا وقار ختم ہو جائے گا. وہ جو تھوڑی بہت ہیبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس خاموشی میں اللہ نے عجیب و غریب جو ہے نا کمال رکھا ہے. ہیبت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتے. خاموش ہے نا، ہر ایک سوچے گا بھائی پتہ نہیں کس معیار کا آدمی ہے، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے یہ جو خاموش ہے، خدا خیر کرے. اور باتونی ہوگا نا، ہر ایک وہی تھا بس دادے یہ کیا ہے یار، اس سے جو ہے نا جان چھوڑاؤ. تو زیادہ بولنا بھی یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے نا. ہر جگہ انسان بولتا رہے پھر باتونی مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھاگتے ہیں. تو تھوڑا سا من سمتانا جہاں پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے، ہاتھ کو بھی روکنا پڑتا ہے اور زبان کو بھی روکنا پڑتا ہے. تو ابو جہل نے کہا چلو خیر ہے. اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے کہ اوہو اس حد تک کفار جو ہے نا آگے بڑھ گئے کہ ہم پر اب ہاتھ اٹھانے لگے. تو حضرت حمزہ جو ہے نا وہ موجود تھے، فرمائے ڈرو نہیں. صحابہ سے کہا، صحابہ چونکہ اس وقت زیادہ تر غلام وغیرہ تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ڈر تو تھا، لاحق تھا ان کو ڈر. فرمائے ڈرو نہیں، اللہ خیر کر لے گا. بس اگر آیا اچھی نیت سے آئے تو بچ جائے گا، بری نیت سے آئے تو اس کی تلوار سے اس کا جو ہے نا سر قلم کر دوں گا. تو تھوڑے جا رہے تھے، راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے، وہ مل گئے. جب وہ ملے فرمایا کہ کدھر جا رہے ہو؟ آج جو ہے نا ہم پشتو میں کہتے ہیں خشم دے، خراب دے، سڑے غصہ دے، بد دے. کدھر جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں ہو. تو کہا جاتا ہوں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا بس آج کے لقمہ کرتا ہوں. دیکھو گھر میں جو ہے نا ہم سب کو لڑا دیا ہے، رشتہ داری ختم، تعلقات ختم، یہ کیا جو ہے نا مذاق بن گیا ہے. آبا و اجداد کا دین جو ہے نا وہ چھوڑا دیا ہے، آج جو ہے نا میں اس کو جو ہے نا ختم کر کے چھوڑوں گا. تو نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اتنے بہادر بن رہے ہو پہلے گھر کی خبر تو لو نا. مقصود یہ تھا کہ اس کو اگر میں نرمی سے سمجھاؤں گے سمجھے گا نہیں، تو تانا دیا اس کو. اس موقع پر تانا دیا نا، تانا دینے کا بھی موقع ہوتا ہے نا، ہر موقع پر تانا بھی نہیں دینا، موقع محل کو دیکھنا ہے. تو کہا کہ اس موقع پر اگر اس کے ساتھ میں جو ہے نا باتیں کروں گا لمبی تو یہ تو سنے گا نہیں. تو کہا پہلے جا کر اپنی جو ہے نا بہن کی خبر لو. لوگوں کے پیچھے دوڑتے ہو، بہن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہا اچھا کیا ہوا ہے؟ کہ وہ تو مسلمان ہو گئے. بس عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جب روانہ ہو گئے تو وہ تو سمجھ گئے، تو فوراً ان کو معلوم ہو کہ عمر آگے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ دروازے پر پہنچے، جو ہے نا زور سے مارنے لگے، کھولو کھولو. تو انہوں نے کیا کہ غالباً خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کون سے تھے جو ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، ان کو کہا کہ تم اس جو ہے نا چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ، تم یہاں پر چھپ جاؤ. اور خود جو ہے نا غالباً سعید ابن زید رضی اللہ عنہ تھے جو ان کے بہنوئی تھے. جا کر جب دروازہ کھولا نا تو دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر نے اس پر جو ہے نا وار کر دیا. پہلے کان لگایا کہ اس تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بات ٹھیک ہے. اور پھر جیسے ہی دروازہ کھولا نا فوراً حملہ آور ہو گیا. فوراً جیسے ہی حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا. تو بہن آگے بڑھی تو بہن کو بھی جو ہے نا خوب مارا انہوں نے. تو بہن نے کہا عمر تم ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر لو نا، ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا. بس
عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، فوراً جو ہے نا تلوار کو روک دیا، کھڑے ہو گئے کہ ایک عورت ہے اور اس کا ایمانی جذبہ اور اس کی قوت اور طاقت عجیب و غریب، میں اس پر حملہ کر رہا ہوں، اس کو مار پیٹ کر رہا ہوں، اس کا خون بہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں اسلام کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ متاثر ہو گئے کہ بھائی آخر یہ کیا بات ہے، کون سی ایسی قوت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ موت سے ڈرتے ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کہا عمر میں بھی تمہاری بہن ہوں، چلو دیکھتے ہیں پھر کہ اگر تم کہتے ہو میں قوت اور طاقت والا ہوں تو میں بھی تمہاری بہن ہوں نا، میں بھی کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ متاثر ہو گئے اور کہا چلو تم یہ جو تلاوت کر رہے تھے کچھ پڑھ رہے تھے کیا ذرا مجھے بتاؤ نا۔ کہا نہیں اس کے لیے غسل شرط ہے، غسل کر کے آؤ پھر جو ہے نا ہم تمہیں پڑھائیں گے، تو یہ صحیفہ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ہو گیا، غسل کیا اور پھر جو ہے نا بعض کہتے ہیں سورہ طٰہٰ تھی اور بعض کہتے ہیں ایک اور سورت ہے، وہ میں بھول گیا ہوں پتہ نہیں کون سی سورت ہے، آخری پارے کی ایک سورت ہے لیکن میرے ذہن سے اس کے الفاظ نکل گئے ہیں، شروع کے وہ تھے، کہا کہ اس کو پڑھو۔ تو اسی دوران وہ صحابی جو ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے وہ باہر نکلے اور باہر نکلے اور فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے حق میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ ایک عمر کو ان میں سے قبول کر لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ چونکہ عرب تھے وہ لغت کو تو سمجھتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، جیسے جیسے تلاوت جاری ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو جو ہے نا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، یہ عجیب و غریب کلام ہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اور کوئی ایک خاص آیت ہے جب اس تک پہنچے تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً کلمہ پڑھا اور بہن سے کہا بس جو ہے نا میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ اب ادھر صحابہ انتظار میں تھے کہ عمر جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا حملے کی نیت سے آ رہا ہے، درمیان میں یہ واقعہ پیش آ گیا اور صحابہ دروازہ بند کیے ہوئے بالکل خاموش ساکت بیٹھے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ باتیں فرما رہے تھے لیکن ان کے دل میں خوف تو تھا۔ تو جیسے ہی دار ارقم پہنچ گئے دروازہ کھٹکھٹایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر آ گیا ہے، اور میں ہٹو میں خود جو ہے نا دروازے تک جاتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا دروازے تک بڑھ گئے، دروازہ کھولا تو فوراً فرمایا کہ عمر کس چیز سے کس جذبے سے آئے ہو؟ تو آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک تھی، ہیبت تھا، ایک جلال تھا، پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اسلام نے کی حقانیت ظاہر ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر فرماتے میرا پورا جسم کانپنے لگ گیا۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام لانے کی نیت سے آیا ہوں، میرا جو مکروہ ارادہ تھا وہ میں نے ختم کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اب جو ہے نا میں مطیع اور فرمانبردار ہو کر آیا ہوں۔ تو صحابہ نے ایک نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر جب کہا نا تو پورے جو ہے نا مکہ مکرمہ میں یہ آواز پھیل گئی کہ بھائی کیا ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا مسلمان تو اتنے جو ہے نا بہادر بن گئے کہ اب جو ہے نا نعرہ تکبیر اور اللہ کی صدائیں بربلا کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر اسلام لے آئے، کہا اچھا عمر اسلام لے آئے، تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے تلوار لے کر پھر نکل گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھو، فرمایا نہیں اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نکلے اور ہر گلی کوچے میں جاتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا ان گلیوں میں میں نے جو ہے نا بہت مدت تک معبودان باطل کے نعرے لگائے ہیں، اب میں اللہ کے نام کی ضربیں لگاتا ہوں تاکہ میرے حق میں یہ گواہی تو دیں گے نا، کفر اور شرک کی باتیں میں کرتا رہا، اب جو ہے نا اللہ کی وحدانیت کی باتیں کروں گا۔ اور جا کر پھر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہے کوئی جو ہے جو اپنی بیویوں کو جو ہے نا وہ بیوہ کرنا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے تو آئے میدان میں۔ اب کون جو ہے نا باہر نکلتا؟ اور حضرت بلال سے فرمایا آؤ جو ہے نا خانہ کعبے کے اوپر جو ہے نا چڑھ کر اس پر جو ہے نا اذان دو، کون تمہیں روکنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ باقی صحابہ جو ہے نا چھپ چھپا کر ہجرت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح جو ہے فرمایا میں ہجرت کر رہا ہوں، کوئی ہے کسی میں دم ہے زور ہے تو آئے مجھے جو ہے نا روک دے۔ اب کون آگے بڑھتا؟ تو ایسی فاروقی شان اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فاروقی شان والے عطا فرمائے، اس سے دین جو ہے نا وہ پھیلتا ہے نا۔ اب دین کیسے پھیل گیا؟ ابو جہل پھر پیچھے ہٹ گیا نا، اس نے کہا خود یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا بھائی، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اپنے ہی تعلق دار ہیں، اپنے خاندان کے لوگ، وہ جب کھڑے ہو جائیں مخالفت میں یا موافقت میں تو پھر وہ کام آگے بڑھتا ہے یا پھر رکتا ہے۔ تو بہرحال پتہ نہیں بات کچھ اور کر رہا تھا، بس وقت ہی ختم ہو گیا نا، 6:25 پہ جو ہے نا وہ اذان ہے 28 پہ، اور آپ دو ساتھی بھی ماشاءاللہ جو ہے نا بڑے کل کے آخر تک پہنچتے ہیں۔ اور مساجد میں نمازیں 5 بجے ہوتی ہیں یا 4:45، اور ہم جو ہے نا 5:20 پہ پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کا یہ حال ہے۔
تو پھر کتنا وقت رہ گیا ہمارے پاس؟ دیکھیں نا 5:35 سے شروع کیا، 6:10 ہو گئے، 6:12، تو 20 منٹ رہ گئے، اس میں ہم نے ذکر بھی کرنا ہے۔ بہرحال چلیں جو ہے نا وہ جو مقصودی بات تھی وہ رہ ہی گئی۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرو، کہ ایک عاشورے کا جو ہے وہ روزہ رکھو۔ جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ تو وہاں پر وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کا، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کا روزہ رکھتے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون اور اس کے آل کو اللہ نے غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ کے روزہ رکھا، ہم بھی اس میں اتباع میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم اس پر زیادہ عمل کریں گے، ہم زیادہ حقدار ہیں ان کے۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ اس دن کے روزے کا خاص اہتمام کرو، البتہ فرمایا کہ یہود اور مشرکین کی مخالفت کرو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، میں خود ہوا، تو اس 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ وہ رکھ لیا کرو، یا 11 تاریخ کا رکھ لیا کرو، یعنی 2 روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے، حکم فرمایا۔ لیکن پھر آئندہ سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو حکم یہ کہ یہ 1 روزہ اگر کوئی رکھے کراہت ہے لیکن ناجائز نہیں ہے، کوئی 2 نہ رکھ سکے تو 1 سے ہی رہ جائے گا نا، اتنی سختی بھی نہ کریں، مناسب یہ کہ 9-10 کا انسان رکھ لے، کیوں یہ 11 کا پھر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے 10 کے بعد، تو 9-10 کا رکھ لے، 9 کا رکھا تو لازماً 10 کا رکھے گا، یہ نہ ہو کہ 9 اور 11 کا رکھے 10 کا کھا لے بیچ میں تو 9 کا اور ساتھ 10 کا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ یا 9 ملائیں یا جو ہے نا 11 ملا دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور فرمائے جو عاشورے کا یہ روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرمائے گا کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، یا سابقہ گناہ یا آئندہ جو یہ کرے گا صغیرہ گناہ وہ معاف فرما دے گا۔ کبیرہ کے لیے چونکہ توبہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کبیرہ بھی معاف کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے نا مطلق ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن محدثین نے خود فرمایا تشریح میں کہ اس سے صغیرہ مراد ہیں، صغائر مراد ہیں، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے، تو 1 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ 1 دن کا روزہ کوئی رکھ لے تو 30 دن کے روزوں کے برابر ہے، محرم کے مہینے میں کوئی 1 دن کا روزہ رکھ لے تو 30 دن کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا 1 روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10,000 حج اور عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور 10,000 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی کی یتیم کے سر پر جو ہے نا وہ ہاتھ پھیر دے، شفقت اس کے ساتھ کر لیں، تو فرمایا کہ ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں 1 محل عطا فرما دے گا، 1 درجہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہے گا۔ اور کسی مسلمان کی ضیافت کر لی، کسی انسان کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے گویا پوری امت کو اس نے کھانا کھلا دیا، کہ 1 آدمی کو کھانا کھلائے، گویا کوئی کہ ضعیف ہے تو چلو حدیث تو ہے نا، آپ جو ہے نا بسم اللہ کہے یار پتہ نہیں ضعیف ہے کہ کیا ہے، تو چلو ضعیف حدیث تو ہے نا، حدیث تو ہے نا، اور فضائل میں تو ایسی حدیث جو ہے نا وہ مانی جاتی ہے نا، فضائل ہے نا، کوئی مسائل تو نہیں ہے، تو اگر کوئی کر لے پھر ہم کہ نا جی ضعیف ہے تو بھائی اس کو کیوں جو ہے نا کام سے نکالتے ہو، کسی بہانے کام پہ تو لگ گیا ہے نا، تو کرنے دو۔ اور فرمایا اس دن میں جو ہے نا خاص طور پر اپنے اہل و عیال پر جو ہے نا وسعت فرما دے، وسعت کرنی چاہیے، فرمایا جو اپنے عیال پر وسعت فرمائے اس 10 تاریخ کو یعنی عاشورے کے دن میں، تو اللہ تعالیٰ پورے سال میں اس کے رزق میں فراوانی اور فراخی اس کو عطا فرما دے گا۔ اور محدثین فرماتے ہیں، اکابر فرماتے ہیں اس کا تجربہ ہم نے خود کیا، تم جو ہے نا خود اس کا تجربہ کر لو، یعنی ویسے جو ہم کھانا پینا کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں جو ہے نا توسع ہو جائے، مثلا چلو خاص اہتمام کر لیا جی کسٹرڈ بنا دو، فلانی چیز بنا دو، فلانی بنا دو، جیسے مہمان کا اکرام ہم کرتے ہیں، تو ایسے گھر والوں پر اہل و عیال پر جو ہے نا تھوڑی سا توسع فرما دیں، بس زیادہ حد سے بھی نہ نکلے کہ اس کے لیے قرضے لیتا رہے، لیکن یہ کہ عام روٹین سے ہٹ کر جو ہے نا تھوڑا اہتمام کر لے، کہ چلو مہمانوں کے لیے تو میں اہتمام کرتا ہوں، دوستوں کے لیے کرتا ہوں، آج گھر والوں کے لیے اہتمام کر لوں، انڈے وغیرہ جو ہے نا ساتھ پکوا لیے، اور ایسے جو ہے نا بریانی وغیرہ پکا لیے، کھائے گا کون؟ حکیم صاحب آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ اچھا ویسے حال ہے اندر نہیں باری ہو سما سے
آخر میں آیا نا. تو اب یہ کہیں بریانی تو پکانی ہے، کھائے گا کون؟ تو چلو ایک دن کی پال سے جو ہے نا وہ اگر توڑ دی تو کچھ نہیں ہوتا، پورے سال بھی فراغی جو ہے نا وہ حاصل ہوگی نا. کہ یہ کہیں نہیں جی بس 10 تاریخ کو بھی آپ نے جو ہے وہ شلغم کھانا ہے اور جو ہے وہ توری کھانی ہے. کدو تو جو ہے نا وہ تو مسنون ہے نا، اس کا نام تو نہیں لے سکتے. تو تم نے جو ہے نا توری کھانی ہے، فلانی چیزیں کھانی ہیں. تو بہرحال توسع جو ہے نا وہ انسان کر لے. اس میں خاص دن ہے. ایک شخص کے متعلق آتے ہیں، اس نے جو ہے نا وہ 7 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے. ساتھ اس نے سنا تھا کہ محرم کی اپنی برکات ہوتی ہیں، تو ہماری طرح تھا تاجگرند بنتے ہو. 7 درہم اس نے دے دیے. پھر جو ہے نا سوچتا رہا کہ اب جو ہے نا 10,000 آئیں گے، 20,000 آئیں گے. کچھ نہ ہوا. بڑا خفا ہو یار، یہ ملانے یہیں لگے رہے ان کو لو. تو ایک دفعہ ایک واعظ جو ہے نا وہ واعظ پورا سال گزر گیا. اگلا سال آ گیا، محرم کا مہینہ تھا. وہ اٹھا اور اس نے جو ہے نا یہی کہا کہ بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں اگر صدقہ کرو گے تو وہ دگنا ہو جائے گا، وسعت ہو جائے گی، فراخی ملے گی. وہ اٹھے ہوتا ہے سارا جھوٹ ہے. ہو میں پچھلے سال 7 روپے دیتے ایسے مجھ کوئی نہیں تھا یار. میں نے پچھلے سال 7 روپے دیے، مجھے تو ایک بھی نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا. بس بیٹھ گیا. خدا کی قدرت کے رات کو اس نے خواب دیکھے، اس شخص جسے 7 روپے دیے ہوئے تھے. یہ محاسن اسلام میں غالباً اس رسالے میں یہ واقع ہے، اس نص میں بھی ہے. تو رات کو غیبی آواز اس کو آئی اور کسی نے کہا او نالائق، یہ لو اپنے 7,000 روپے، تم نے 7 دیے تھے اور اس کے بدلے میں تمہیں 7,000 دیے جا رہے ہیں. اگر تھوڑا صبر کرتے تو شاید جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے مزید بہتر تمہیں عطا فرما دیتا. ایک تو بڑا تاولاس ہے آخر. تو ہم کہتے ہیں بس جو ہے نا فوراً ایک کام ہم جو ہے نا ادھر پیسے خرچ کیے اور ادھر جو ہے نا اس کے ثمرات مل جائیں. ایسا بھی نہیں ہے نا. تو بہرحال خاص طور پر یتیم وغیرہ ہے، کوئی غریب مسکین ہے، اس کا جو ہے نا خاص انسان خیال رکھ لے، کھانے میں اس کو شریک کر لے. یا ویسے چلو صدقہ بطور یعنی ایصال ثواب کے انسان کر لے. مختلف جو ہے نا اعمال آئے ہیں، وہ کتاب اس سے بری ہوئی ہے، اصلاح نفس میں ہے، اس کو ذرا پڑھ لے. تو بہرحال اس کا اہتمام کریں. ایک واقعہ ایک بیان کر دوں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. محرم کا مہینہ تھا، راستے پر جا رہے تھے تو راستے میں رافضی ان کو مل گئے. شیعہ حضرات کے دیں، رافضی کے دیں، بہرحال تھوڑا سا فرق ہے ان میں. تو وہ مل گئے ان کو. انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو ہے نا ہماری مجلس میں شرکت کرنی ہے، کہ آپ نے مجلس میں شرکت کرنی ہے، آپ کو دعوت ہے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں ان کی جو ہے نا مجلس میں جاتا ہوں تو یہ خلاف مصلحت ہے. سارے جتنے بھی سنی مسلمان ہیں ان کے دل جو ہے نا وہ زخمی ہو جائیں گے کہ دیکھو ہمارا مقتدا جو ہے نا وہاں چلا گیا. اور اس وقت چونکہ لوگ جو غیر مسلم تھے یا کمتر مسلمان تھے، جیسے بھی لوگ تھے، جو بھی فرق تھے، وہ آپس میں تھوڑے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے یعنی ادب اور احترام کا خاص خیال رکھتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے دی. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا جو ہے نا سکوت فرمایا. پھر فرمایا کہ ہاں میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر. کہ حضرت کیا شرط ہے؟ کہ مجھے تھوڑا موقع دیں گے، میں کچھ باتیں کروں گا اور تم اس کو سنو گے. یعنی مجھے تھوڑا سا واز کے لیے موقع بھی دینا ہے نا، کیا ہی آڑ کے بٹھا لو آؤ یہ روٹی کھا دے جل، تھوڑا جو مجھے موقع بھی دینا ہے. تو سب اکٹھے انہوں نے کہا بھائی یہ صاحب دل آدمی ہے، اس کو اگر موقع دیا نا، اس کی تقریر سے یہ سارے جو ہے نا سنی ہو جائیں گے، لہذا کوشش کرو تم نے جو ہے نا برا کیا، اس کو دعوت دی، کوئی ایسا حربہ اختیار کرو کہ یہ آئے ہی نہ. لیکن اب ظاہر میں تو کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ جی آپ کو ہم نے دعوت دی اور نہ ہو جی، کوئی معقول عذر پیش کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، ہاں آپ کی شرط ہمیں منظور، لیکن ہماری ایک اور شرط ہے. کہ جی کیا شرط ہے؟ فرمایا آپ جو بات بھی کریں گے اس کو آپ جو ہے نا ہمیں دکھلائیں گے، ایسے عملاً دکھلائیں گے. کیا مطلب دکھلانے کا؟ مثلا آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائیں گے، عمر رضی اللہ عنہ کی فرمائیں گے، علی رضی اللہ عنہ کی فرمائیں گے، صحابہ کی جو ہے نا وہ تعریف آپ فرمائیں گے، مدح فرمائیں گے. تو ہم دیکھیں گے آپ باقاعدہ جو ہے نا پیش کریں گے کہ یہ دیکھو صدیق اکبر میری بات کی تائید کر رہا ہے، یہ دیکھو عمر ہے میری بات کی تائید کر رہا ہے. تب ہم مانیں گے کہ ہم آپ تقریر تو کریں گے لیکن تائید ان بزرگوں کے ذریعے سے ہم مانیں گے، تاکہ وہ موجود اور وہ کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو قاسم نانوتوی تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. ٹھیک ہے میں جو ہے نا تمہیں سامنے پیش کروں گا، جو بات کروں گا اس کی تائید یہ حضرات کریں گے، جتنے بھی صحابہ ہیں، جس صحابی کا نام لوگے وہ موجود ہوگا. وہ پھر کاٹھے ہوتا ہے جنہیں کام تو خراب ہو گیا، کام تو خراب ہو گیا. تو آخر انہوں نے کہا حضرت بس جو ہے نا ہم معافی مانگتے ہیں، آپ جو ہے نا ہماری مجلس میں نہ آئیں. تو یہ واقعہ کس میں ہے؟ یہ استعظام الصغائر میں ہے غالباً.
روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لے کے فرمایا دیکھو ایسا حال تھا ہمارے اکابر کا، ایسا کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، فرمایا جیسے تم کہو کہ صحابی کو میں پیش کر دوں گا وہ تائید کرے گا، تم دیکھو گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق تھا نا ان لوگوں کا کہ جو بات کرتے اللہ تعالیٰ اس کی پھر لاج بھی رکھ لیتا تھا۔ تمہارا خلاصہ یہ کہ اس میں جو ہے نا اہتمام کر لیں، روزے کا خاص طور پر اہتمام کر لیں اور وسعت کا اہتمام کر لیں، وسعت کا۔ لیکن اگر کوئی 9 کا بھی نہ رکھ سکے، 11 کا بھی نہ رکھ سکے، 10 کا رکھ لے کم از کم۔ کون سا دن آتا ہے؟ منگل کا دن ہے، منگل کا دن ہے جی، تو پیر اور منگل رکھ لیں یا منگل اور بدھ، لیکن نہ پیر رکھ سکیں نہ بدھ تو کم از کم منگل کا روزہ ضرور رکھ لیں نا، ٹھیک ہے نا؟ 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے نا، اور اگر مزید کوئی رکھنا چاہے تو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اور تھوڑی سی وسعت اور فراخی بھی کر لیں۔ اور جب تک رمضان کے مہینہ کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت تک یہ روزہ جو ہے نا مسلمانوں پر فرض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں تھوڑا سا۔ اللہ 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 اللہ